بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسری جو عید ہے ہماری عید الفطر، اس کے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ آج ہم اس بارے میں تھوڑی بات کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں کیا سکھا رہی ہے عید الاضحیٰ کے بارے میں۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دی ہے۔ قرآن مجید میں یہ چیز واضح موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وہ اور ان میں سے اولو الامر ہے جو اس کی اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوا الی اللہ ورسول، اور اگر ان میں کوئی تنازع ہو جائے، اولو الامر ہے جو ان میں کوئی تنازع ہو جائے، پھر واپس لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ سب سے پہلے دیکھنا اللہ اور اس کے اللہ کے احکام، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا طریقے ہیں۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم پریکٹیکل لائف دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں عیدین کے موقع پر کیا کیا ہے، بعض چیزیں ہم آپ کے سامنے آج رکھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید کی نماز ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو سب سے پہلے جو عید الفطر کا موقع تھا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے وقت کچھ میٹھا کھا کے جایا کرتے تھے عید الفطر کے موقع پر۔ اور جب عید الاضحیٰ کا موقع آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے نماز پڑھنے جایا کرتے تھے اور واپسی پہ آ کر کھایا کرتے تھے۔ اور دوسرے نمبر پر جو بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے جایا کرتے تھے عید کے موقع پر، جس راستے سے جایا کرتے تھے، واپسی پر اسی راستے سے نہیں آتے تھے بلکہ دوسرے راستے سے آیا کرتے تھے۔ اس راستے کو چینج کر کے دوسرے راستے سے آیا کرتے تھے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کے بعد نیکسٹ جو بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین کے موقع پر کیا کرتے تھے۔ جس طرح اور نمازیں ہم پڑھتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح جمعہ آ گیا، جمعے میں پہلے خطبہ ہوا کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے پہلے خطبہ ہوگا اس کے بعد نماز ہوگی۔ اور عیدین کا جو موقع ہے عیدین کا، اس میں کیا کرنا ہے، اس میں سب سے پہلے نماز ہوگی اس کے بعد خطبہ ہوگا۔ یہ عید کے دن کا پروٹوکول ہوتا ہے، عید کے دن کا پروٹوکول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے عید کے دن نماز پڑھایا کرتے تھے، اس کے بعد خطبہ ہوا کرتا تھا۔ خطبہ سن کے باقی حضرات سارے جایا کرتے تھے خطبہ سن کر۔ یہ عید کے دن کا یہ بھی پروٹوکول ہے۔ اور قربانی کرنے کا وقت کیا ہے؟ قربانی کرنے کا وقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد خطبے سے فارغ ہو کر آ کے قربانی کیا کرتے تھے۔ تو ایک شخص نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے سامنے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے عید قربان سے پہلے ہی اپنا جو ذبیحہ تھا اس کو ذبح کر دیے، جو مجھے جو چیز قربان کرنی تھی اس کی پہلے ہی میں نے اس کو ذبح کر دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی بلکہ یہ گوشت ہے تمہارے لیے، یہ قربانی نہیں ہوئی۔ اس سے یہ چیز واضح ثابت ہو گئی کہ قربانی نماز کے بعد ہوگی، اس سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے اگر قربانی ہوگی وہ قربانی نہ ہوئی، وہ عام گوشت ہو گیا۔ لیکن اسی شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس ایک پٹھیا ہے، اس کو میں وہ اچھی خاصی بکری سے اچھی خاصی ہے اس کے ہاں گوشت ٹھیک ہے، تو میں وہ قربان کر دوں تو ہو جائے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہاں ہو جائے گی، لیکن صرف تمہارے لیے، اور اس کے بعد کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس طرح کی وہ ذبح کرے۔